یہ تو ممکن نہیں ہے. اب سامنے جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں وہ بھی روبوٹ نہیں ہے. جس بچے کا آپ کو نام تک نہیں پتا سے کیسے مخاطب ہو رہے ہیں. کبھی کبھی برا لگتا ہے. ہر بندہ ایک جیسے مائنڈ کا نہیں ہے. ہمارے یہاں ٹیچرز کی کوئی عزت نہیں ہوتی. ایک ٹیچر ہی ہے جو ایک سامنے اپنے اسٹوڈنٹس کو بزنس مین بنا دیتا ہے. ایک ٹیچر ہی ہے جو اپنے سامنے کھڑے ہوئے اسٹوڈنٹس کو برانچ مینیجر بنا دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھی کمپنی میں ہائی پروفائل جاب دلوا دیتا ہے. وہ ٹیچر ہی ہوتا ہے. وہ ایک بزرگ کا لیکن اس ٹیچر کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. ایک بزرگ کا مشہور قول یاد آیا یہاں پر, وہ میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین, کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر شاگرد استاد سے آگے چل کر بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ استاد اس لیول تک نہیں پہنچتا کہ جہاں تک اس کا اسٹوڈنٹ پہنچ گیا. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے استادوں کی مہربانی ہے, استادوں کی شفقت ہے. بالکل. دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. کتاب آپ کے سامنے موجود ہے, آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن جب تک پڑھانے والا موجود نہیں ہوگا تو کیسے آپ اس میں, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود ٹیچرز کی رسپیکٹ یہاں پر اس معاشرے میں نہیں ہے. جس دین نے آپ کو ٹیچرز کی عزت کرنا سکھایا, اس کو روحانی والد کا درجہ دیا, اس کے باوجود آپ اس ٹیچر کو اگر روڈ پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا آپ کو کہ ان کے پاس گاڑی نہیں ہے, وہ پیدل جا رہے ہیں, تو آپ بولیں گے ارے یہ کہاں نظر آ گئے, بائک میں فوراً ایکسیلیٹر دیں گے اور بھگاتے ہوئے نکل جائیں گے. تھوڑی دور ہوتے ہیں نا, تو تھوڑی دور سے ہی گاڑی موڑ لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یار سامنا نہیں ہوگا تو مجھے بٹھا. اچھا, ٹیچرز کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. بعض ٹیچرز بڑے اچھے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا اپنے اسکول لائف میں, کالج لائف میں, اکیڈمک لائف میں, کہ آپ مطلب وہ کلاس میں آتے تھے نا تو اسٹوڈنٹس کی خوشی کا عالم ہی کچھ ہوتا تھا, یار اب آئے گا مزہ, کہ ایک اچھا انجوائمنٹ, مطلب پڑھانے کا انداز بھی ان کا اچھا ہے اور انجوائے بھی کراتے ہیں, بچوں کے چیز ذہن میں ڈال دیتے ہیں, دماغ میں ڈال دیتے ہیں. اچھا, بعض ٹیچر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جیسی آئے تو فوراً جو ہے نا وہ ایک دم بچوں کو جھٹکا لگتا ہے, ارے یار یہ کہاں سے آ گئے, اب تو ایک گھنٹہ بہت گزارنا مشکل ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ مطلب ٹیچر دونوں ہیں, اچھا سبجیکٹ بھی ایک ہی ہے, بسا اوقات فکسچر لگتے ہیں نا, تو فکسچر میں اچھے ٹیچر, جیسے ہمارے یہاں امجد صاحب تھے کہ جب وہ آ جاتے تو ہماری کلاس میں رونق بڑھ جاتی تھی کہ یار اب آئے گا مزہ, آپ دوسرے ایشوز پہ بھی بات کریں گے, ڈسکس کریں گے. کہ امجد صاحب جانتے تھے کہ بچوں کو کیا چیز پسند ہے, ان کو کن چیزوں پر بات کرنا پسند ہے, تو وقتاً فوقتاً وہ ان چیزوں پر بات کیا کرتے تھے. پھر دوسری بات آپ نے, اچھا یہ ڈائگنوز کیسے کیا جائے؟ آپ کیونکہ ٹیچر ہیں, آپ پڑھا رہے ہیں عرصہ دراز سے, اور کالج میں بھی پڑھا رہے ہیں, یونیورسٹی لیول پہ بھی پڑھا رہے ہیں, کوچنگ بھی دیتے ہیں بچوں کو. دیکھیں پڑھتے وقت نا کچھ وقت یہ ہوتا ہے کہ جب پڑھتے پڑھتے آپ کو کچھ ریلیکسیشن چاہیے ہوتی ہے, اس پر بھی پھر ٹیچر کہتا ہے اب جو پڑھا وہ سناؤ. تو جس پر مجھے ریلیکس ہونا ہے, مطلب میں نے پڑھ لیا ہے, اب تھوڑا میں رک کر سانس لوں, اس کو سمجھوں کہ میں نے آج پڑھا کیا ہے, اور میں اس کو اپنے مائنڈ میں فکس کروں. تو اس میں اگر ٹیچر یہ کہتا ہے کہ بھائی سناؤ مجھے, فوراً سے سناؤ, تو یہ تو ممکن نہیں ہے. اب سامنے جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں وہ بھی روبوٹ نہیں ہے. تو ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ان سے سوال لے لیا, ان سے بات چیت کرنا اسٹارٹ ہو گئی, کہ ان کے مسائل پوچھنے لگ گئے, ہاں بھائی تم بتاؤ آج تم نے. اچھا, میں نے چونکہ میں بھی پڑھا رہا ہوں, اس شعبے سے میں بھی وابستہ ہوں, میں نے جہاں تک نوٹ کیا ہے, آپ بلیو نہیں کریں گے کہ ہم کسی نئے ادارے میں جاتے ہیں کہیں پڑھانے کے لیے یا کسی سیشن کے لیے, تو چونکہ وہاں ہمیں نام تو نہیں پتا ہوتا, لیکن ایک وہ ٹیچر ہوتا ہے کہ جو سالوں سال سے پڑھا رہا ہے اس ادارے میں, ان کو ان کی کلاس میں جتنے بچے ہیں ان کے سب کے نام نہیں پتا ہوتے. اب میں دیکھیں پوائنٹ یہاں پہ یہ اٹھاؤں گا کہ جس بچے کا آپ کو نام تک نہیں پتا, تو آپ کیسے اس سے بلا واسطہ یا بال واسطہ کیسے مخاطب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں پڑھاتے وقت استاد شاگرد سے مخاطب ہوتا ہے, ایسے ہی مجھے آپ کا نام نہیں پتا, میں آپ کو کیسے مخاطب کروں گا؟ اس کے لیے الفاظ ہوتے ہیں, اور جس طرح کے الفاظ ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے اسکولز کالج میں یوز کیے جاتے ہیں, وہ یقیناً آپ بھی اس چونکہ دور سے گزرے ہیں. اچھا کبھی کبھی برا لگتا ہے, کیونکہ کبھی فیلنگز اچھی ہوتی ہے کہ دوستوں کا ماحول اچھا ہوتا ہے. سبھی ہر بندہ ایک جیسے مائنڈ کا نہیں ہے. اب کچھ یہ ہوتے ہیں کہ وہ چل کرنے کے لیے شغل سمجھتے ہوئے وہ اسے برداشت کر جاتے ہیں کہ نام پکارا گیا وہ برداشت کر گئے. تو لیکن کچھ یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس کو محسوس کرتے ہیں. اچھا محسوس کرنے کے بعد یہیں سے اسٹارٹ ہو گیا استاد کی ویلیو ان کے ذہن میں گرنے لگ جائے. استاد کی ویلیو ہمارے نزدیک, اگر ہماری سوسائٹی میں ہمارے چونکہ ناظرین میں بچے بھی ہو سکتے ہیں, بڑے بھی ہو سکتے ہیں, اور چونکہ علم ایسی چیز ہے کہ وہ اس کی سیکھنے کی کوئی عمر کی قید نہیں ہے, تو سامنے جو استاد ہے وہ عمر میں چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور بڑا بھی ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ علمی اعتبار سے اس کو بڑا قرار دیا ہے. ہماری سوسائٹی میں اگر ہمارے بچے ایسا کرتے ہیں تو ہم ان کو کیا درس دینا چاہیں گے کہ ہم اپنے ٹیچرز کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ٹیچرز جو ہے نا بہت سارے ہیں, اور ہر سبجیکٹ ہمیں سندھی پسند نہیں, لیکن اس کے باوجود ایک ٹیچر ہی آتا ہے پڑھانا. پسند ناپسند کی بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہمارا انٹرسٹ نہیں ہوتا,
یہ نہیں کہ چونکہ ایک اچھی زبان ہے، شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا عرس ہم ہر سال منا رہے ہوتے ہیں اور ان کے قصے کہانیاں بھی لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں، سب ٹھیک. دیکھیں سندھی کی وجہ تو یہ ہے کہ سندھی ہمیں اس وجہ سے بھی ایک تو پسند نہیں آتی. سندھی اچھا میں ایک بات کرتا ہوں آپ سے، سندھی زبان آپ نے بچپن سے پڑھی ہے، آپ کو ہیو بلو ہے یہ بھولڑو ہے، اس کے علاوہ آپ کو کیا پتا ہے کچھ؟ یہ ایک نئے لفظ میرے دماغ میں پتا ہوتی ہے اور جس کا استعمال ہمارے سندھ میں جا کے نکلتا ہے. اچھا میں ٹیچرز کے اوپر بات کر رہا تھا، ٹھیک ہے کوئی بھی سبجیکٹ پڑھاتے ہیں لیکن اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے نا. اس کی رسپیکٹ کے دو طریقے ہوتے ہیں. اچھا دل میں تو ہے ہی سب کی ٹیچرز کی رسپیکٹ، موقع محل پر جب ہمیں اظہار کرنا پڑے کہ ہم ٹیچرز کی یا اساتذہ کی رسپیکٹ کیسے کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی خاص طریقہ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر؟ بالکل طریقہ خاص. کیا ہاتھ پیر باندھ کے ہم نیچے جھک کے بیٹھ کر کے دیکھیں آپ بات، یہ طریقے ہیں، یہ جو ہمارے اسلام نے بھی ہمیں طریقے دیے ہیں، ہمارا کلچر بھی اس کو فالو کرتا ہے. اچھا صرف اسلام نے ہی یہ طریقے نہیں بتائے، اس کے علاوہ آپ دیگر جو مذاہب ہیں آپ ان کے اندر بھی دیکھیں گے وہاں ٹیچر کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، وہاں انہیں ایک رسپیکٹ کے مقام سے دیکھا جاتا ہے اور وہاں پر ان کے ایک الاؤنسز ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ اگر آپ ٹیچر ہو تو آپ کے وہ خاص الاؤنسز ہوں گے جو دوسروں کے نہیں ہیں. اچھا اتنے مطلب بہترین پیشہ کہ جو علم کی روشنی بانٹ رہا ہے، آپ سیلریز اگر دیکھیں گے ٹیچرز کی تو آپ بہت تھوڑی، چونکہ آپ خود اس پیشے سے وابستہ ہیں، میں خود ہوں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ٹیچرز کی دیکھیں آج کہیں نہ کہیں پیسہ رسپیکٹ دیتا ہے. شاگرد زیادہ جو ہے نا دولت مند ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں ٹیچر کے پاس صرف علم کی دولت بچ جاتی ہے. تو اس علم کی دولت اسی وجہ سے ٹیچر بھی احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے سامنے ایک ایسا اسٹوڈنٹ موجود ہے کہ جو رئیس ہے اور میں اس سے اپنا مطلب پیسے کے حوالے سے اور اپنے اسٹیج کے حوالے سے لو ہوں. تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ٹیچر بھی احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار میری ویلیو اس سے ڈاؤن ہے مالی لحاظ سے. لیکن ہمیں چونکہ دیکھیں ٹیچرز تو ٹیچرز ہیں، اب بیچارے ہوتا یہ ہے کہ کم مطلب عاجزی میں زندگی گزار جاتے ہیں، زیادہ دولت سے محبت نہیں کرتے، لگاؤ نہیں رکھتے، اس وجہ سے بھی وہ جو ہے دولت میں پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن علم میں چونکہ آگے رہتے ہیں، آپ دیکھیں کہ پوری زندگی ان بچوں کو پڑھانے میں لگا دیتے ہیں، اپنے صرف کر دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں بھی ملیں رسپیکٹ کریں ان کی، یہ بہت ضروری ہے. جب تک ٹیچرز کی رسپیکٹ نہیں کریں گے یہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ ٹیچرز ہی آپ کو رسپیکٹ کرنا سکھاتے ہیں. ایک آدمی جو رسپیکٹ کرنا سکھا رہا ہے بدلے میں اسی کو عزت نہ دی جائے تو یقیناً یہ ہمیں بھی برا لگے گا.